اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس سے پہلے آپ کو محمد رحیم بہاوا محی الدین سری لنکا سے 1986 میں یہاں آپ پردہ کر گئے، انتقال ہوا آپ کا، اور اس کے بعد آپ کی یہاں پر درگاہ بنی، اور یہ درگاہ آپ کو جو ایڈریس ہے میں آپ کو لکھاتا ہوں۔ یہ دیکھو، پہلے تو ای میل ایڈریس ہے، آپ کو لکھا رہا ہوں، info@abmf آرگنائزیشن، یہ ڈالنا ہے ای میل کے لیے، اور ویب ایڈریس ہے URI ویب ایڈریس http://www، پھر اس کے بعد BMF، پھر آرگنائزیشن ڈیش ڈالنا ہے بیچ میں۔ تو یہ ہے آپ کو ان کی درگاہ کا ایڈریس، فیلاڈیلفیا ہے، اور یہ پینسلوینیا کہلاتا، فیلاڈیلفیا پینسلوینیا، اور اس کا ایڈریس یہ بروچر، یہ جو فلائر ہے اس میں یہ آپ کو پورا ایڈریس کے طور پہ ہمارے بہاؤالدین بہاوا محی الدین، محمد رحیم بہاوا محی الدین آپ کا نام ہے، کیونکہ سری لنکا کے آپ سری لنکا سے پیدل آئے تھے امریکہ، صرف اللہ کے دین کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، جو پوری امت، پوری دنیا کے انسانوں کو کی امت ہے آپ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان ساری دنیا کی جو روشنی میں آنے والے ہیں ان کو روشنی میں کھینچنے، اور جو اندھیرے میں ان کو اندھیرے سے نکالنے، آپ سری لنکا سے آئے تھے الحمدللہ، اور آپ یہاں آئے، آ کے اپنے نالج دینے لگے، اسلام کی حقیقت رکھنے لگے۔ اس کے بعد میں آپ کو انتقال کے بعد میں آپ کی اس طرح سے بڑی درگاہ بنی، اور یہ درگاہ کے آپ دیکھ سکتے ہیں اندر کے، یہ رہا، اور ایک آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کا جو ہے کلاسز ہوتے ہیں، اور یہ صبح 8 بجے سے شام تک، مغرب تک آپ کی جو ہے درگاہ کے پاس حاضری دینے کی اجازت ہے، اور وہاں کا جو پانی ہے، زائرین جو گئے ان میں سے ایک پاکستانی بھائی نے بتایا وہ زمزم کا پانی ہے، وہاں کے نل سے جو آتا ہے، یہ بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ آپ کا روزہ ہے، درگاہ ہے، مزار ہے آپ کی۔ آپ یہ دونوں دیکھ لیے، یہ دیکھیے یہ بھی ہے، تو آپ کا کیونکہ یہاں یہود و نصارہ رہتے ہیں، اس واسطے اسلام جیروسلم اور ورلڈ پیس کے نام کی یہ بک ہے، اور یہ 36 ایئر سے یہاں پر آپ کے درگاہ پر حاضری ہوتی ہے، کیونکہ میرا بیٹا نئی گاڑی خریدا تھا، کار، وہ جو ہے درگاہ گیا، پہلی بار جب گیا تو شام ہو گئی تھی، گیٹ بند ہو گیا، پھر وہ واپس آ گیا، اس کے تھوڑے دن بعد پھر، کیونکہ اس کے پورے کار کے پیسے بن دینے تھے اس کو، تو اس دن کار کے پیسے بننے کے وقت کار کے پیسے دے کر سیدھا بابا کے درگاہ پر حاضری دیا۔ آپ کی صورت دیکھ لو، آپ کا آنا 96 میں یہاں انتقال کرنا، پردہ کرنا، یہاں کے جوئش اور کرسچنز سے بات کرنا اسلام کی، اور ان لوگوں کو اسلام میں راغب کرا کر ان کو بیعت لیا، شہادہ دیا، اور قریب وہ ایریے میں کافی جو اور کرسچنز اسلام قبول کیے، اور سنڈے کے دن کلاسز ہوتے ہیں، اور عام دنوں میں ذکر ہوتا ہے،
اور جمعہ کا اہتمام سے خطبہ اور جو ہے نماز پڑھی جاتی ہے، اور مسجد جو ہے وہاں 5 وقت نماز ہوتی ہے۔ اب میں یہ خاص کیوں بتا رہا ہوں، یہ دوبارہ بتا رہا ہوں میں بہادر رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں، کیونکہ ابھی میرا بیٹا پہلی بار حاضری دیا۔ اس دن کوئی صاحب تھے وہاں، انہوں نے کہا اچھا راجہ بیٹا آپ پہلی دفعہ آپ کو بلاوا آیا بولا۔ اس کے بعد میں میرے بیٹے نے کہا میرے والد صاحب بھی آنا چاہ رہے تو ان کو بھی بلاوا آئے گا۔ میں اب تک نہیں گیا، میں میرے بیوی اور میرے دونوں بچے جانا چاہ رہے تھے۔ اس سے پہلے ٹکٹ بھی جو ہے ہم لوگ گرے ہارن کا یہاں یہ ٹائم اسکوائر سے خریدے تھے، مگر وہ اندر نہیں جاتی، بس 40 کلومیٹر اندر جانا ہے جنگل میں، تو ہم گاڑی کا انتظام نہیں کرے تھے۔ اب کیونکہ گاڑی آ گئی تو میں میرے بچے کے ساتھ اور میں میری بیوی ہم انشاءاللہ جائیں گے۔ پھر اس کے بعد میں پورا اندر کا ویڈیو بنا کے آپ کو دوں گا، اندر کا درگاہ کا۔ مگر یہ بنانے کی وجہ میں بتا رہا ہوں، چند دنوں سے ہمارے خواجہ غریب نواز کی جو درگاہ ہے، وہاں کے جو مرشد ہے یا خادم ہے، انہوں نے ہندوازم کے اوپر کرٹیسائز کیا۔ اس کے بعد سے ہندو کا دعویٰ ہے کہ خواجہ غریب نواز کی درگاہ میں 90% زائرین کم ہو گئے یا بزنس کم ہو گیا، کاروبار کم ہو گیا بول کے بتا رہے، اور ہندو کے پاس مت لو بولے، ہندو کو مت دو بزنس بول کے یہ ویڈیوز وائرل ہو گئے چاروں طرف۔ اور میں درگاہوں کے روز دیکھتا ہوں، کیونکہ میرے کو ایمان بنانا ہے۔ ہو سکتا ہے میں ولی نہ بنوں، مگر مجھے یہ ایک ہی منزل ہے میرے پاس، منزل مقصود میرا ولی بننا ہے، اور میرے پاس کوئی مرشد نہیں ہے جس کو میں بیعت کروں، یا غوث اعظم محبوب عثمانی یا خواجہ غریب نواز جیسے، مگر میں ولایت کے عشق میں جینے والا انسان ہوں۔ تو میں جو وہاں کے کامنٹس دیکھا ہندوؤں کے جو گالی گلوچ کر رہے ہیں، وہ کریں یہ تو مردہ ہے، جیسے ہمارے اسلامی جماعت کے یا کوئی اور جماعت والے جو زائرین درگاہوں کو حاضری نہیں دینا چاہتے، کوئی تبلیغ والا بھی سمجھو، کوئی اسلامی جماعت والا، کوئی اہل بیت کیا بولتے ہیں اس کو، وہاں بھی سمجھو، وہ ان لوگ جو ہے اگر نہیں مانتے ہیں درگاہوں کو، تو میں ان کو ایک قرآن کی آیت سے اشارہ دے رہا ہوں۔ اللہ نے کہا یہ زندہ ہے، قرآن کہتا ہے ولی اللہ ہے، اللہ کے دوست زندہ ہے خبروں میں۔ ایمان ہے، قرآن پر تو یقین کرے گا، کوئی بھی جماعت کا کیوں نہ ہو۔ تو ہمارے مسلمان بھی مرے ہوئے کے پاس کیوں جاتے ہو بول کے گالی گلوچ کے بھی ویڈیو بن رہے ہیں اب، کیونکہ وقت فتنے کا ہے، اور وقت قرآن نہیں پڑھنے کا ہے، وقت نماز پہ توجہ دینے کا نہیں ہے، اسلام کے صحیح اسٹرکچر کے حساب سے قدم رکھنے کا وقت نہیں ہے۔ تو اس طرح سے فتنوں کے نئے نئے ویڈیوز وائرل ہو رہے ہیں، جس میں درگاہوں میں جا کے خبر پرست جیسے مرگے سوالوں سے تمہیں کیا ملے گا بولنے والے ڈھیر سارے پیدا ہو گئے، لیکن یہ بھول گئے، کیونکہ کل ہی شہادت تھا ہمارے پاس، یہاں 10 محرم تھا، اور یہاں پر جو ہے 5th ایونیو پہ محرم کی بہت بڑی جو ریلی نکلتی ہے، اور یہاں کے نوحے پڑھتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، شربت پلاتے ہیں، اور سارے کالے لباس میں آتے ہیں ہمارے شیعہ بھائی، جو کئی سالوں سے ہو رہا۔ نیو یارک کے اندر 5th ایونیو 59 اسٹریٹ بتا رہا ہوں میں آپ کو، یہاں آ کے ڈیڈ اینڈ ہوتی ہے، 5th ایونیو پہ ڈیڈ اینڈ ہوتی ہے۔ تو میں کبھی گیا نہیں، کیونکہ میں تو شیعہ نہیں ہوں، اس وجہ سے نہیں جاتا، مگر میں ویڈیو میں چیک کر لیا کل، وہاں 9 محرم کو جمع ہوئے تھے مسلمان۔ تو اس طرح سے شیعہ بھی نہیں سمجھ سکتا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دونوں بیٹے حسین حسین رضی اللہ عنہ، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خون جو سلسلہ ہے، ان کی آل اولاد بھی، وہی آل اولاد انڈیا میں اسلام کی دعوت کے لیے آئے تھے، اسلام کو پھیلانے آئے تھے۔ اسلام میں یہ جو بت پرست ہے، ان کو بت پرستی سے نکال کے اسلام میں ایک اللہ کی عبادت کا پیغام دینے آئے تھے۔ یہ 1,25,000 صرف انڈیا میں آئے،
اور میں پورے دعوے سے کہہ رہا ہوں اس میں صرف ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بلڈ ہے، علی رضی اللہ عنہ کا ہے، صحابہ کا ہے، ابو بکر، عمر اور عثمان اور ہمارے جتنے بھی آپ کے وقت کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے صحابی ہے جو اللہ راضی ہو گیا، ان کی اعلیٰ اولادوں میں سے یہ بھول جا رہے ہیں ہم لوگ، اصل پوائنٹ بھول جا رہے ہیں۔ کرامتیں دکھانے کی وجہ یہ لوگ پورا ڈیوٹیڈ ہو کے یعنی اللہ کو ماننے کے حساب سے جو اپنے آپ کو اللہ کو دے دیا، سپرد کر دیا، وہ لوگوں کی درگاہیں ہیں۔ اور آج اتنی خوبصورت درگاہیں بن گئی، دیکھو مسجدیں بھی خوبصورت ہے چائنا سے لے کے امریکہ تک، لیکن ویران ہے۔ ویسی درگاہوں کا بھی یہی قصہ ہوگا کیونکہ ایمان ختم ہو جا رہا۔ اسی واسطے ولی اللہ کے نسبت سے میں آپ کو جگانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ولی اللہ ہے، ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خون ہے۔ اس واسطے ایسی نشانی نہ کرسچن دے سکتا، نہ جو دے سکتا، نہ ہندو دے سکتا۔ ان لوگوں کے پاس مذہب ہے مگر سلسلہ وار میراکلز والے کوئی ان کی آل اولادوں میں سے پیدا نہیں ہوئے، چاہے ہندو میں سے کہہ لو، چاہے وہ کرسچن میں سے کہہ لو، چاہے وہ جوئش میں سے کہہ لو۔ وہ لوگ سینٹ بول سکتے مگر میراکلوں کی درگاہوں کے جیسی، حاضری کے جیسے، وہاں کی کرامتوں کے جیسے جو کچھ وہاں پر چڑھایا جاتا ہے وہ سارے جو روشن ہے، نور ہے، خوشبو ہے، اطمینان ہے، وہ آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گا۔ صرف اللہ کے ان ولی اللہ سے ہندوستان میں یہ بات بت پرستی کو ختم کرنے کی ابھی بھی درگاہوں کی جو ہے حاضریاں بتا رہی۔ تو میں اسے ایک بات سے ختم کر دوں گا۔ انڈیا میں آپ دیکھیں گے وہ زمانے میں کیمرہ نہیں تھا، وہ زمانے میں ٹیکنالوجی نہیں تھی، وہ زمانے میں کے اندر کوئی بھی ویب سائٹ پہ جا کے آپ کو جو ہے میسج نہیں دیتا تھا، کوئی ویب سائٹ پہ جا کے آپ کو درگاہوں کی کہانیاں نہیں بتاتا تھا، کوئی بھی جو ہے بزرگان دین ہے کیا وہ زمانہ نہیں تھا۔ ریڈیو کے زمانے میں بھی یا پھر کیو نام کے چینل کے زمانے میں بھی جو ہے آپ کو میراکلز دکھائے گئے تو بھی روک دیا گیا۔ تو اب ڈائریکٹ ٹیکنالوجی آ گئی 1990 کے بعد۔ تو ان 32 ایئرس کے اندر آپ پوری دنیا کے درگاہوں کا نشانی انڈیا میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں میں آپ کو یہ مین بات بتا رہا ہوں کہ اللہ کے ولی زندہ کیوں ہے۔ سب سے پہلے جھانسی کی رانی کے لیے جو بادشاہ، مسلمان بادشاہ رکشا بندھن کے وقت میں بہن بنایا تھا، راکھی بننے کے وقت بہن بنایا تھا جھانسی کی رانی کو، تو فوج میں 5000 جو شہدا ہے، فوجی جو لڑے برٹش سے، ان کے سر قلم ہو گئے، اور وہ سر قلم ہونے کے بعد میں دھڑ سے لڑتے لڑتے ان کو وہ علاقے سے بھگا دیا برٹش کو۔ تاریخ گواہ ہے، بکس میں ملے گا آپ کو، کیونکہ وہ زمانہ کیمرے کا نہیں تھا بدقسمتی سے۔ مگر ہم مسلمان یہ اصل پوائنٹ کو بھول جا رہے کہ ہمارے کا نہیں سچا دین ہے، اس واسطے سر کٹنے کے بعد بھی دھڑ سے لڑے۔ یہ اللہ والے تھے، یہ شہدا تھے۔ لیکن بزرگان دین جو ولی اللہ ہوتے ہیں، ہمارے وجے واڑے میں غالب شہید رحمۃ اللہ علیہ، جس کی مزار پر میں کئی بار حاضری دیا بچپن سے، میں وجے واڑہ میرا نانیال شروع ہوتا وہاں سے، مچھلی بندر، گڑی واڑہ، پامر، اس طرح سے ہمارا آندھرا وجے واڑہ سے شروع ہوتا۔ تو یہاں غالب شہید رحمۃ اللہ علیہ کا دھڑ بھوانی پورم میں ہے، اور آپ کا سر مبارک 4 کلومیٹر اوپر ہے، جو پہاڑ کے اوپر ہے، جہاں جانور، مضر جانور جو آپ کو تکلیف دے وہ کچھ نہیں کرتے، ویسے جانور بھی وہاں دیکھ کے ڈر جاؤ گے آپ۔ تو وہ وہاں سر مبارک ہے۔ یہ غالب شہید رحمۃ اللہ علیہ آندھرا کا ہے، یہ آندھرا پردیش کہلا رہا، تلنگانہ الگ ہونے کے بعد آندھرا پردیش کہلا رہا۔ وجے واڑہ بہت بڑا سٹی ہے، تیلگو فلموں کا گڑھ ہے سمجھو ایک معنوں میں۔ اور وہاں کی جو ہندوؤں کی جو درگاہ ہے، وہاں پہ بھی ہمارے کئی ولی اللہ کی درگاہیں ہیں، کئی ولی اللہ کی، کرشنا ندی کے پاس۔ تو ایک آپ غالب شہید رحمۃ اللہ علیہ فوجی تھے، سپاہی تھے، اور جو ہے آپ کا دھڑ سے 4 کلومیٹر تک لڑتے آئے۔ 4 کلومیٹر کے بعد میں ہندو عورت نے کہا، صاحبو تم تو سر کے بغل لڑ رہے ہیں، تیلگو میں بولی، میکو جو ہے సూత్తే అర్థమవుతుంది తలకాయ లేకుండా మీరు కొట్లాడుతున్నారు కదా,
अम्मो साहिबू यानी ऐसा बोल के परेशान हुई। उसके बाद आपका रूह कब्ज़ हुई। यही वाक़या अभी मैं कल वो जो फारूक लड़का फारूक उमर जो नाम से, उसका नाम कुछ और है बच्चे का, तो जवान बहुत छोटा उम्र का है और माशाल्लाह जज्बे का है और पूरे महाराष्ट्र के वीडियोस बना रहा। उसमें कल मैंने देखा एक सिपाही थे आप धड़ से लड़े, आपका सर आपका कई किलोमीटर दूर है। अब और एक वाक़या मोहसिन खाजी बनाया था, जो वो मेरे ख्याल से दूसरे स्टेट का है, महाराष्ट्र से बाहर का, या महाराष्ट्र के अंदर ही गाँवों की तरफ, देहातों की तरफ, विलेजेस की तरफ, पगडंडी या आप बोल रहे पिंड बोल रहे, वो वहाँ पर वो वल्लाह भी धड़ से लड़े, धड़ अलग जगह है, सर अलग जगह पे है। ये क्यों बता रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी से अब प्रूफ कर सकते हैं हम। उस ज़माने में टेक्नोलॉजी नहीं है, उस ज़माने में कैमरा नहीं है, और उस ज़माने में एक वली का वाक़या दूसरे वली तक का आपको एक मिलता जुलता मिलेगा। अल्लाहू अकबर, बहुत बड़ी बात मैं आपको वल्लाह की दिया।